بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے بہکانے کا انداز۔ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے روکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دائرے فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زیادہ راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں۔ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رہنے دو، کل کر لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی محفوظ کر لیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں، نیز اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک کام ہے۔ جب شیطان اس حیلے سے بھی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اے انسان، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جلدی جلدی کرو تاکہ فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس حیلے سے بھی بچا لے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ پھر شیطان اس حیلے میں بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دیتا اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ عز و جل کی مدد سے اس حیلے سے محفوظ ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں۔ جب شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گنہگار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اسی کا کرم، اسی کا فضل ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میری ان عبادتوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ جب لعین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ حربہ استعمال کرتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور شیطان کے اس حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو ان قریب تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کیا کریں گے۔ اس طرح شیطان اسے ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل اپنی رحمت و عنایت سے انسان کو شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرما دے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ذلیل و خوار اور نامراد کر دیتا ہے کہ اے ملعون، ابھی تک تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد و بیکار کرنے آیا کرتا تھا، اور اب ان اعمال کی اصلاح و درستی کے لیے آتا ہے تاکہ میرے اعمال کو بالکل ختم کر دے۔ چل دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہی میرا آقا و مولا ہے۔ میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشتاق اور طلبگار نہیں ہوں۔ میرا پروردگار چاہے میرے اعمال ظاہر و مشہور کر دے، چاہے پوشیدہ رکھے، چاہے مجھے عزت و مرتبہ عطا فرمائے، چاہے مجھے ذلیل و رسوا کر دے، سب کا سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے۔ انسانوں کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان شیطان کے اس وار سے بھی بچ جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز اول میں ہو چکا ہے۔ اس دن جو برا ہو گیا وہ برا ہی رہے گا، اور جو اچھا اور نیک ہو گیا وہ نیک ہی رہے گا۔ اس لیے اگر تجھے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اعمال کو چھوڑنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اور اگر تجھے بدبخت و شقی پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو شیطان کے اس وار سے بچا لیا تو انسان شیطان مردود سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ
کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے احکام بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ سارے جہان کا پروردگار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یقیناً اعمال میرے لیے فائدہ مند ہیں، کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نیک بخت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، اور اگر خدا نخواستہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں ہے تو بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاعت و عبادت کرنے پر سزا نہ دے گا، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ نافرمان ہو کر دوزخ میں جانے سے فرما بردار ہو کر دوزخ میں جانا بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ سب محض احتمالات ہیں، ورنہ اس کا وعدہ بالکل حق ہے اور اس کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت پر ثواب عطا فرمانے کا بے شمار مقامات پر وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اور طاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، بلکہ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کے سچے و مقدس وعدے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ احب کرام، تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان کی حیلوں سے ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ جل وعلا سے مدد طلب کرتے رہو اور شیطان مردود سے اسی کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ تمام معاملات اسی کی قبضہ قدرت میں ہیں اور وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے اور طاعت و عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔